السلام علیکم ناظرین، ستمبر 1462 1462 کا واقعہ ہے کہ اوٹومن سلطان محمد ثانی نے یونان کے جزیرے مڈلی یعنی لیسبوس پر حملہ کر کے بازنطینی خاندان کے رشتہ دار لارڈ آف لیسبوس کو شکست سے دوچار کیا اور لیسبوس کو اوٹومن امپائر کا حصہ بنا لیا۔ لیسبوس کے گاؤں بونووا کی سرداری یعقوب آغا کے حوالے کی، جو اوٹومن فوج کے ایک جانباز تھے۔ یعقوب آغا نے اسی جزیرے کی ایک آرتھوڈوکس کرسچن خاتون کیترینا سے شادی کی اور ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام اسحاق، عروج، خضر اور الیاس تھے۔ انہی 4 میں سے 2 بھائی عروج رئیس اور خضر رئیس نے مسلمانوں کے لیے عظیم کارنامے سار انجام دیے اور سمندر کے بے تاج بادشاہ کہلوائے۔ تاریخ انہیں باربروسا برادرز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، آغا یعقوب پوٹری یعنی مٹی سے برتن بنانے کا کام کرتے تھے اور بعد ازاں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے کشتی کے ذریعے دور دراز علاقوں میں روانہ ہو جاتے۔ آغاز میں خضر رئیس نے پوٹری کا کام شروع کیا اور بابا عروج رئیس اپنے باپ کے ہمراہ تجارت کے لیے بحری سفر کرنے لگا، اور یوں نوجوانی میں ہی مختلف علاقے پھرتے پھراتے بابا عروج رئیس نے اٹیلین، فرینچ، اسپینش، گریک اور عربی زبان پر مہارت حاصل کر لی۔ اطالوی لوگ انہیں سرخ داڑھی کی بدولت باربروسا کہہ کر بلایا کرتے۔ ناظرین، عروج رئیس ایک سردار کا بیٹا تھا اور اچھی شہرت کا حامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی مدد کو بھی پہنچتا اور سمندر میں عیسائی فوجوں سے بھی کئی بار ٹکراؤ ہو جایا کرتا۔ بابا عروج نے پہلے اپنے بھائی الیاس کے ساتھ مل کر بحری قزاقوں اور عیسائیوں کے خلاف چھوٹی موٹی جھڑپوں سے آغاز کیا اور بعد میں کئی علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ بحیرہ روم میں باربروسا کے نام سے عیسائی فوجیں اور بحری قزاق دہشت کھانے لگے۔ 15ویں صدی کے آخر میں لبنان کے شہر طرابلس سے تجارتی سامان فروخت کرنے کے بعد واپسی کے رستے عیسائی فوج نے عروج باربروسا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چھوٹا بھائی الیاس آغا تو شہید ہو گیا، لیکن عروج رئیس کو عیسائیوں نے گرفتار کر کے بودرن کے قلعے میں قید کر دیا۔ چھوٹے بھائی خضر کو خبر ملی تو 3 سال کی انتھک محنت کے بعد سلطان سلیم کے بھائی شہزادہ مراد سے چند جنگی بحری جہاز اکٹھے کر کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عروج رئیس کو آزاد کروا لیا۔ دوستوں، ان بھائیوں کی شہرت زبان زد عام ہو رہی تھی۔ وسیع و عریض بحیرہ روم بحری قزاقوں پر تنگ پڑنے لگا۔ بابا عروج رئیس کو سمندر کا سلطان کہا جانے لگا۔ یہ سلطان سلیم اول کا دور تھا۔ عثمانی سلطان نے عروج رئیس اور خضر رئیس کو استنبول محل بلوایا اور ان کے سامنے اسپین کے چرچوں میں موجود خفیہ عقوبت خانوں سے ملنے والے مظلوم مسلمانوں کے خطوط رکھے، جہاں مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو قید میں شدید تکالیف پہنچائی جاتی اور زبردستی عیسائیت قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ سلطان سلیم اول نے ان مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے عروج رئیس سے کہا تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ سلطان نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو ریسکیو کر کے جنوبی افریقہ کی ریاست الجزائر میں پہنچایا جائے، جو باربروسا برادرز نے ہی فتح کر کے سلطان کو تحفے میں دی تھی، اور حکم دیا کہ الجزائر سے ان مظلوموں کو خشکی کے ذریعے استنبول لایا جائے تاکہ بحیرہ روم میں عیسائی بحری بیڑوں سے کم آمنا سامنا ہو سکے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ الجزائر کے کچھ مسلمانوں کے عیسائی ریاستوں سے بھی خفیہ تعلقات تھے۔ لہٰذا سلطان سلیم نے عروج رئیس کو الجزائر کا گورنر مقرر کر دیا اور بحیرہ روم کی اوٹومن نیوی کی حدود کا چیف ایڈمرل مقرر کرتے ہوئے مہم پر جانے کا حکم دیا۔ ناظرین، عروج رئیس نے خضر کو الجزائر کی طرف روانہ کیا اور خود ہسپانیہ یعنی اسپین کا رخ کیا۔ عروج باربروسا نے اسپین کے عقوبت خانوں سے مسلمانوں کو رات کے پہر عیسائی فوج پر حملہ کر کے آزاد کروایا اور بحری جہاز کے ذریعے الجزائر کے ساحلوں پر اتارا۔ خضر باربروسا نے الجزائر پہنچ کر تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس کے بعد 2 سال تک ہسپانی فوج سے جھڑپیں اور قیدیوں کو آزاد کروانے کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو، 1518 میں چیف ایڈمرل بابا عروج رئیس باربروسا قیدیوں کو لے کر الجزائر پہنچے تو پیچھے سے عیسائی فوج نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ 1518 کی اس لڑائی میں عروج رئیس شہید ہو گئے۔ مارکے کی خبر سلطان تک پہنچی تو وہ رنجیدہ ہوئے۔ سمندروں کا سلطان دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک اور سلطان پیچھے چھوڑ گیا۔ بابا عروج کی شہادت کے بعد خضر نے باقی مسلمانوں کو عقوبت خانوں سے نکالنے کا مشن جاری رکھنے کی ٹھان لی۔
دوستو باربروسا برادرز کے سیکنڈ پارٹ میں آپ خضر باربروسا کی داستان سنیں گے جو بعد میں خیر الدین باربروسا کے نام سے مشہور ہوئے، اور جانیں گے کہ کیسے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو سپر پاور بننے میں بے شمار مدد فراہم کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔